बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूंगा वज़ीर आज़म की तकरीर जो उन्होंने 30 जून को पार्लियामेंट में की। सबसे पहले इस तकरीर की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा ख़्याल है कि उनके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी कुछ प्रेशर जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पहले वो बयानात तो आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में जाके इसको तकरीर करके और ये अपना जो भी उनके व्यूज़ हैं वो दूं और जो पॉलिसी पैरामीटर्स उधर बताऊं, ताकि सबको क्लियर हो जाए और ये मैसेज मुल्क के अंदर और बाहर भी क्लियरली चला जाए। उस तकरीर का लुब्बे लबाब क्या था? जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में और इकॉनमी के बारे में, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मेरा फोकस इस बात पे होगा कि जो उन्होंने बातचीत की पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत दारी जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से है। उन्होंने सोवियत यूनियन का ज़िक्र किया जब उसने यलगार की, उसके बाद जब अमेरिकन इंटरवेंशन यलगार हुई, और उसके बाद जो उनके विड्रॉल और उसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा, उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने बराह रास्त अमेरिका पे तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने उस शराकत दारी के पैरामीटर्स और जो कुछ हुआ और हमारे 70,000 लोग जो मारे गए उसके बारे में बातचीत की। अभी ये एक मैसेज पाकिस्तान के बाहर अमेरिका और वेस्ट और सारे उसके जो हवारी हैं उनको चला गया है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हिसाब से क्या पॉलिसीज़ होगी। उन्होंने कहा कि वी विल बी पार्टनर्स इन पीस एंड नॉट पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है ना बेसिस मिलेंगे, ना कोई हवाई रास्ता मिलेगा, ना लॉजिस्टिक रास्ता मिलेगा, और हम जो भी अफ़गान अवाम चाहेंगे हम वो करेंगे। ये जो तकरीर थी इसको समझा जा रहा है कि ये एक स्टेट्समैन और पॉलिटिकल लीडर की तकरीर थी जिसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में बातचीत की। अभी हम देखते हैं कि इस पे अमेरिका और उसके हवारी जो हैं उनका रिस्पांस क्या होगा, वो किस किस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात। दूसरा जो है वो है इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी, इसको कैसे टारगेट करेंगे। और उसके बाद है मिलिट्री, पाकिस्तान की फ़ौज और जिसको एस्टेब्लिशमेंट और ISI, मैं उसको एक टर्म मिलिट्री में शामिल करता हूँ। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, इसके बारे में। और फाइनल मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा न्यूक्लियर फैक्टर के बारे में। अच्छा, अभी अमेरिका की ये हमेशा एक पॉलिसी रही है जिसको वो रिजीम चेंज कहते हैं। जो भी उनका जो एलाइड मुल्क है या जो भी ऐसा मुल्क है जो कि उनका कहना नहीं मानता वो लीडर, उसे वो सीन से हटा देते हैं, या रिजीम चेंज कर लेते हैं या उसको फ़िज़िकल डैमेज करते हैं। लियाकत अली ख़ान शहीद का किस्सा हमें नहीं भूलना चाहिए, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिनको कैसे रास्ते से हटाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर को वो कैसे टारगेट कर सकते हैं? एक तरीका जो मैंने बताया कि वो फ़िज़िकल डैमेज करें, फ़िज़िकल के कोई धमाका करा दें जान लेने के लिए, कोई किसी फायरिंग करवा दें, कुछ भी हो सकता है जिससे कि उनको फ़िज़िकली हटा दिया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि उनको कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि कू, कि मिलिट्री कू हो जाए। देखें, ये एक हकीकत है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है ये पॉलिटिकल प्रोसेस की सपोर्टिव है, और ये मैं रूल आउट करता हूँ कोई ऐसा कू वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो यगानगत और एक सिनर्जी है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में, ये चलती रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि वो ऑपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे कि वो ऐसी माहौल क्रिएट करें कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। और ये स्टेटेड एक फैक्ट है कि PDM के प्लेटफॉर्म से सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है, इलेक्शन को 3 साल हो गए हैं और इकॉनमी रिकवर कर रही है, तो उनका लॉकस स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है। लेकिन अपोजिशन धरने, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान, JUI और सारे मिल के आ गए थे इस्लामाबाद, कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं और वो अपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की एक शाबाश से हमारे लोग जो हैं वो बिक भी जाते हैं और वही पॉलिसीज़ अपनाते हैं जो अमेरिका चाहता है।
تو یہ ہمارے انٹرنلی استعمال ہو سکتے ہیں اپوزیشن۔ ایک اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جوڈیشری۔ ابھی ہماری ہسٹری ہے کہ ایک ڈیسیجن کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم کو کہا گیا کہ جی آپ وزیر اعظم نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ کوئی بھی پرانا کیس کوئی نکالا جا سکتا ہے اور جوڈیشری جو ہے اس کو انفلوئنس کر کے کچھ ایسا ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ چاہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ کیمپین تھی یا ایوب خان کے اگینسٹ کیمپین تھی، تو ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک اس لیڈر کو نہ ہٹایا جائے تو پاکستان کا وجود شاید خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں اکانومی کے بارے میں کیا ہے۔ FATF کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا آپ کی سینکشنز لگا سکتے ہیں، اور IMF کس کے لیے بہانا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے طریقے سے، اور پھر جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جس سے کیسے آپ کی جو ایکسپورٹ کی مارکیٹ کنسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، کس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، کس طریقے سے پاکستان میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اکانومی پاکستان کی ڈوبتی جاتی ہے، ڈالر کا ریٹ چڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو کنٹرول امریکہ اور اس کے حوالی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب اکانومی خراب ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر ہے، حکومت ہے، اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپوزیشن بھی شامل ہو جائے۔ تیسری چیز جو ہے ملٹری۔ دیکھیں یہ ایک منظم سازش کے تحت ہمیشہ سے پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کو بدنام کیا جائے، ISI کو بدنام کیا جائے، اور اس میں نفرت پھیلائی جائے عوام الناس میں۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان آرمی، پاکستان کی ملٹری از پیپلز آرمی۔ یہ ہم لوور مڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں، یہ کوئی پریولیجڈ لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی زار آف رشیا کی فوج نہیں ہے، یہ پیپلز آرمی ہے، اور جتنا بھی چاہیں فوج کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹائی جا سکتی۔ ہاں اب یہ اس کے خلاف ملٹری کے کیا کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا بارڈر ایکشن کریں، کوئی ایسا جیسا بالا کوٹ میں انہوں نے PF کو کہ فوج کو بدنام کیا جائے، اور 5th کالمسٹ اور یہ کمپین چلائی جائے، سوشل میڈیا ایوری تھنگ، کہ دیکھیں جی ہم نے فوج کے لیے ہم نے ہسپتال نہیں بنائے، ہم نے بھوکے رہے، ہم نے فوج کو پالا، اور دیکھیں فوج نے جو ہے نا، اور ایک پرسیپشن آف شکست، ڈیفیٹ دی جائے کہ جی دیکھو فوج نے کچھ نہیں کیا، اور پھر اس کو 1971 سے لنک کر کے تو فوج کو بدنام، کوئی ایسا بارڈر ایکشن ہو سکتا ہے جس سے کیا ہے۔ دوسرا ابھی کچھ ڈس انفارمیشن اور یہ سوشل میڈیا پہ چلا کہ فوج کے اندر سے جی کوئی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کچھ انہوں نے کارروائی کی، یہ ڈس انفارمیشن ہے، اور اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا کے فوج کو بدنام کیا جائے۔ اور یاد رکھیے فوج جو ہے یہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے فار ایکسرسائزنگ دی ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کیا ہے جی، اگر فوج نہ ہو تو ملک نہیں رہے گا۔ آپ انڈیا سے فوج نکال لیں، اس کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوں گے۔ آپ نیشنل گارڈ اور فوج امریکہ سے نکال لیں، اور راتوں کو جو وہاں جب بجلی چلی جاتی ہے تو وہ لوٹ مار کر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہوا، UK میں ہوا، فرانس میں ہوا، تو ہر ملک کی فوج جو ہے اس کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ نیو یارک میں مینہٹن میں جا کے وہاں فوج کا ایک گیریزن دیکھ لیں کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ملٹری کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک وہ ٹارگٹ کریں گے آپ کی پولیٹیکل اور جنرل اسٹیبلٹی کو، اور یہ ایک سینرجی کے ساتھ سارے ایلیمنٹس کام کریں گے اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تو۔ اسٹیبلٹی میں یہ ایسا ہوگا کہ دہشت گردی کی کاروائیاں، اور کوئی ایسا پولیٹیکل ماحول کریٹ کیا جائے اپوزیشن کے تھرو کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اور اس میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیسے دھرنے اور یہ جلسے جلوس اور یہ کچھ ایسی کارروائی بنائی جائے کہ جس سے کہ اوور آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو۔ ایک چیز جو نیوکلیئر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں یورینیم کھلے عام فروخت ہو رہا تھا اور وہ پکڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پرولیفریشن سے ریلیٹڈ
یا کوئی ایسا لیکیج یا کوئی ایسا انسیڈنٹ سٹنگ آپریشن کیا جائے یا کریٹ کیا جائے جس سے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ لگائی جا سکیں. یہ ایک ولربلٹی ہے جس کو مجھے انشاءاللہ یہ تسلی رکھیں کہ ہمارے جو اس کے جو کنسرن محکمے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے، اور ہمارا سسٹم جو ہے انشاءاللہ بین الاقوامی لیول کا اور بڑا فول پروف سسٹم ہے، لیکن وہ یہ ہمیشہ چاہیں گے کہ نیوکلیئر انسٹیبلٹی کریٹ کریں. یہ میں لب لباب میں آپ کو جو خلاصہ میں دوں گا کہ دیکھیے پرائم منسٹر کی ذات، اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اس کو آپ ISI کہیں، پاکستان کی اوور آل اسٹیبلٹی اور نیوکلیئر پروگرام. ایک جو فیکٹر ہے اس میں جو افغانستان میں جو حالات بن رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ جب وہاں سول وار ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، تو ہمارے پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اور وہ میں اپنے ایک علیحدہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو تھریٹ بتائی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی لیڈرشپ اتنی مضبوط ہے، اور سب سے بڑی پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ ذرا وہ ہمت کریں تو یہ جتنی بھی تھریٹ ہے اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ یہی آج کا بیانیہ تھا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.